मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 220 वोट हासिल किए हैं। जनाब आफ्ताब अहमद खान ने 0 वोट हासिल किए हैं। नई तारीख रकम, पाकिस्तान में पहली बार खातून वजीर आला बन गई। मरियम नवाज 220 वोट लेकर वजीर आला पंजाब मुंतखब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने वोटिंग का बायकॉट किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कहना है मखसूस नशिस्तें अलॉट किए बगैर असम्बली की कार्रवाई गैर आईनी है। स्पीकर ने रूल्स ऑफ बिजनेस रौंद कर वजीर आला का इलेक्शन कराया। राना आफ्ताब ने स्पीकर की तवज्जो मखसूस नशिस्तों की तरफ मबजूल कराने की कोशिश की, लेकिन स्पीकर ने उन्हें बोलने की इजाजत नहीं दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने राना आफ्ताब को वजीर आला के लिए उम्मीदवार नामजद किया था। मैं ऑपोजिशन को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मेरे दफ्तर के दरवाजे, दिल के दरवाजे, मेरे चेंबर के दरवाजे हर वक्त 24/7 उनके लिए भी उसी तरह खुलें जिस तरह मेरी जमात के कारकुन। सब जानते हैं कि हम एक मुश्किल मरहले से गुजर कर यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ जनाब स्पीकर कि मेरे दिल में किसी के लिए ना इंतकाम का कोई जज्बा है, ना बदले का कोई जज्बा है। मेरे दिल में किसी के लिए इंतकाम या बदले का जज्बा नहीं। पंजाब के 12.5 करोड़ अवाम की वज़ीर-ए-आला हूँ। ऑपोजिशन के हलकों के मसाइल भी हल करूंगी। मेरा मुकाबला किसी मुखालिफ से नहीं बल्कि अपनी सीनियर क़यादत की कारकर्दगी से है। पंजाब की नौमुंतखब वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज के असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा करप्शन कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। शफाफ मैकेनिज्म लाएंगे ताकि रिश्वत का खात्मा हो। मंशूर पर कल से नहीं आज से ही अमल दरामद शुरू होगा। कीमतें कंट्रोल करने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटी के इजलास बुलाऊंगी। पंजाब भर में मुकम्मल स्कूल ट्रांसपोर्ट सिस्टम देंगे। आज भी हमारी गिनती जो थी हमारी तवक्कुआत के मुताबिक हमारे नंबर पूरे थे। शायद मोहतरमा मरियम साहिबा को खौफ था। हमने भी पूरी तैयारी करके आए थे। हमने उनको निशानदेही करनी थी कि मनूवर्ड और मैनेज्ड इलेक्शन जो है इसकी कोई कानूनी हैसियत अल्टीमेट नहीं बन रही है। वजीर आला पंजाब के इंतखाब के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का एहतजाज। पंजाब असम्बली की सीढ़ियों पर धरना दे दिया। राना आफ्ताब कहते हैं आज हमारी तादाद पूरी थी। मैं कहना चाहता था हमारे अरकान गिरफ्तारी के डर से बाहर खड़े हैं। मैं उनकी गलत फहमी दूर करना चाहता था, लेकिन वो कहने लगे रूल ऑफ प्रोसीजर के अलावा बात नहीं होगी। आज के इलेक्शन की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। पंजाब में आपने देख लिया कि वो खातून जो अपने आप को चीफ मिनिस्टर जो है ना समझ रही है, उनको पता है कि हमारे लोगों को शामिल किया, जिस तरह रिगिंग की गई, खुद की क्रेडिबिलिटी क्या है, इसके पास मॉरल अथॉरिटी क्या है। पंजाब में खातून खुद को वज़ीर-ए-आला समझ रही है। धांधली ज़दा हुकूमत की क्या साख होगी। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद अचकज़ई के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अवाम ने जिसको मैंडेट दिया उसका एहतराम किया जाए। बैरिस्टर सैफ ने कहा पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने धांधली के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ उठाई। महमूद अचकज़ई ने कहा अवाम ने बानी पीटीआई को वोट दिया तो इक़्तिदार उनके हवाले करना चाहिए था। तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीनना जुल्म था। पीटीआई उम्मीदवार को वोट देना या नहीं इस पर सोचेंगे। वजीर आला सिंध के इंतखाब के लिए सिंध असम्बली का इजलास। पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार मुराद अली शाह और MQM के उम्मीदवार अली खुर्शीदी मध्य मुकाबल। कौमी असम्बली का इजलास कब होगा? सदर आरिफ अलवी ने इजलास बुलाने की समरी पर ताहाल दस्तखत नहीं किए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान कहती हैं सदर पाकिस्तान ने अब तक कौमी असम्बली का इजलास तलब नहीं किया। वो क्यों आइन शिकने का मुर्तकिब होना चाहते हैं? इजलास तलबी को मखसूस नशिस्तों के फैसलों से मशरूत करना काबिल अफसोस है। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा इजलास तलब न करके सदर ने आइन से रूगिरदानी की।
اگر صدر نے اجلاس نہیں بلائے تو 21ویں روز تو اجلاس ہونا ہی ہونا ہے۔ شوکت یوسفزئی کہتے ہیں صدر مملکت پر دباؤ ڈال کر اسمبلی اجلاس بلانا غیر آئینی ہے، نامکمل پارلیمان میں اجلاس بلانا اور حکومت سازی نامناسب ہے۔ شرجیل میمن نے کہا صدر عارف علوی غیر آئینی طور پر قومی اسمبلی کے اجلاس میں تاخیر کر رہے ہیں۔ جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں، پوری دنیا جانتی ہے آپ کو، پھر کہ مجھے انہوں نے سب کے سامنے تھریٹ کیا، ان کی طرف سے نازیبا الفاظ استعمال ہوئے، جس پہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کی والدہ میری استانی تھی اور آپ کی اس قسم کی زبان کو دیکھ کے مجھے نہ آپ کو شرمانی چاہیے۔ سندھ کی نگراں کابینہ کے الوداعی اجلاس میں نگراں وزیر اعلیٰ اور وزیر صحت کے درمیان تلخ کلامی، دونوں کی ایک دوسرے کو دھمکیاں، اجلاس میں موجود دیگر ارکان نے بیچ بچاؤ کرایا۔ نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد نیاز کہتے ہیں مقبول واقع نے کابینہ ارکان کے سامنے دھمکیاں دی، ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کروں گا۔ کابینہ کے آخری اجلاس میں خامیوں کی نشاندہی کی تو وزیر اعلیٰ آگ بگولا ہو گئے۔ 'سیشن جج لاڑکانہ شرف الدین شاہ مستعفی، استعفی رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ کو بھجوا دیا۔ سیشن جج شرف الدین شاہ نے لکھا 27 سال عدلیہ کا حصہ رہا ہوں، ذلت کے ماحول میں نوکری نہیں کر سکتا، مجھ پر قوانین کے برعکس نوکری دینے کے لیے دباؤ تھا۔ 190 ملین پاؤنڈ منتقلی کیس میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست پر ناب کو نوٹس، اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئندہ سماعت تک جواب طلب کر لیا۔ توشہ خانہ کیس میں عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت کو غیر مؤثر قرار دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے وکلا سے تنہائی میں ملاقات کی اجازت دے دی، حکم دیا وکلا اور بانی پی ٹی آئی کی ملاقات کے دوران کوئی اہلکار کھڑا نہیں ہوگا، وکلا کو کاغذات اور پینسلیں لے جانے کی اجازت ہوگی، سیاسی معاونین سے ملاقات کی استدعا بھی منظور۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے ریمارکس دیے، تحریری حکم نامہ جاری کریں کہ ملاقات سے متعلق ساری درخواستیں نمٹا رہی ہیں، آئندہ دائر نہ کریں۔ Zulfikar Ali Bhutto, they brought in a cage-like box in which he was made to sit, and justification was given that he is to be protected. Was that factually so? یہ نیا فلسفہ کے پروٹیکشن کے لیے کیج کی ضرورت ہوتی ہے۔ Humiliate کرنا. There was absolute ruthless martial law in the country. There was not only bias in the High Court, there was also bias in the Supreme Court. ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے خلاف صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ میں سماعت، عدالتی معاون خالد جاوید خان نے دلائل میں کہا سپریم کورٹ میں ذوالفقار علی بھٹو کیس کا ٹرائل دوبارہ نہیں کھولا جا سکتا۔ سپریم کورٹ اس حد تک ضرور قرار دے سکتی ہے کہ بھٹو کیس غلط طریقے سے چلایا گیا، عدالت کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پوری ریاستی مشینری عامر ضیاء الحق کے کنٹرول میں تھی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا میرے خیال میں عدالت بھٹو کیس کو صرف ٹرائل شفاف ہونے کی حد تک دیکھ سکتی ہے، سپریم کورٹ بھٹو کیس کے میرٹس پر نہیں جا سکتی۔ چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے کہا سپریم کورٹ صدارتی ریفرنس پر رائے دینے کی پابند ہے۔ ایک سال سے ہم لوگ ادھر ڈی ایس پی کے طور پہ سرو کر رہے ہیں، کسی کو کوئی شکایت نہیں آئی۔ اس طرح کے واقعات ہم نے 3 پورے نبھائے ہیں، آپ لوگ کو ہم پہ پورا ٹرسٹ ہونا چاہیے۔ پنجاب پولیس کی بہادر افسر شہربانو نقوی نے مشتعل ہجوم میں گھری خاتون کو بچا لیا۔ ہجوم نے عربی خطاطی والا لباس پہنی خاتون کو لاہور کے علاقے اچرا میں گھیر لیا۔ ہجوم نے تشدد کی کوشش کی تو خاتون نے دکان میں پناہ لے لی تھی۔ سوشل میڈیا پر خاتون پولیس افسر شہربانو نقوی کی بہادری کے چرچے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کہتے ہیں شہربانو نقوی کو قائد اعظم پولیس میڈل دینے کی سفارش کریں گے۔ نامزد وزیر اعلی پنجاب مریم نواز کا شہربانو نقوی کو خراج تحسین کہا۔ اے ایس پی گلبرگ نے بہادری، عقل مندی اور فرشناسی کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان کی آئی ایم ایف سے موجودہ قرض کے مقابلے میں ڈبل رقم لینے کی تیاری، ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان آئی ایم ایف سے 2 پروگرامز لینے کی تیاریاں کر رہا ہے۔
قرض کے لیے 6 سے 8 ارب اور ماحولیات کے لیے $1.5 ارب لیے جائیں گے۔ IMF بورڈ آف گورنرز دسمبر کے وسط میں تمام ملکوں کے قرض کوٹے بڑھانے کی منظوری دے چکا ہے۔ پاکستان بنگلہ دیش کی طرح ماحولیات کی بہتری کے لیے خصوصی فائنانسنگ کا خواہش مند ہے۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں شہری کی فائرنگ سے ہلاک ہونے والے 2 مبینہ ڈکیتوں کے خلاف زمان ٹاؤن تھانے میں 3 مقدمات درج کر لیے گئے۔ FIR کے متن کے مطابق 2 موٹر سائیکل سوار ملزمان موبائل اور نقدی چھین کر بھاگنے لگے۔ شہری نے حفاظت کے لیے 10 سے 12 گولیاں چلائیں۔ دونوں موٹر سائیکل سوار موقع پر ہلاک، ساتھی فرار ہو گئے۔ مقتول نوجوانوں کے گھر والے کہتے ہیں دونوں دوست اور گارمنٹس فیکٹری میں ملازمت کرتے تھے۔ 3 فروری کو کراچی میں بارش کے دوران نالے میں گر کر جاں بحق ہونے والے شہری کی اہلیہ نے KMC کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا۔ فخر عالم کی اہلیہ نے سینئر سول جج غربی کی عدالت میں 3 کروڑ 71 لاکھ روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا۔ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ KMC کی نااہلی اور بارش کا پانی نہ نکالنے کے باعث فخر عالم جاں بحق ہوا۔ عدالت سے استدعا ہے کہ KMC سے ہرجانہ دلوایا جائے۔ بلوچستان میں بارش اور برف باری کا نیا سپیل، ٹھنڈ پھر بڑھ گئی۔ زیارت پروجیکٹ ٹاپ، کان مہترزئی، گوبندی، خواجہ عمران میں برف باری کے بعد ہر منظر سفید ہو گیا۔ کوئٹہ، چمن، قلعہ سیف اللہ، پشین، مسلم باغ میں ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ بارش نے سردی کی شدت بڑھا دی۔ چاقی، دالبندین اور گردنوا میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بادل برسے۔ NHA اور موٹر وے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ شاہراہوں سے برف ہٹانے کا کام جاری۔ پاک بحریہ کا مشق سیز پاک 2024 کے اختتام پر فائر پاور کا کامیاب مظاہرہ۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی نے فائر پاور ڈسپلے کا مشاہدہ کیا۔ ISPR کا کہنا ہے پاک بحریہ کے بحری جہاز نے شمالی بحیرہ عرب میں میزائل سے فضائی ٹارگٹس کو کامیابی سے نشانہ بنایا، جو پاک بحریہ کی آپریشنل صلاحیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ملک میں رواں سال کی دوسری قومی انسداد پولیو مہم کا آج سے آغاز۔ 7 روزہ مہم کے دوران 4 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف۔ خیبر پختونخوا کے 33 اضلاع کے سوا ملک بھر میں مہم چلائی جا رہی ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی بربریت، شہداء کی تعداد 30,000 کے قریب پہنچ گئی۔ 69,879 فلسطینی زخمی۔ الشفا اسپتال میں خوراک اور دوائیاں ختم ہو گئیں۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے کوششیں جاری۔ قطر رواں ہفتے حماس اور اسرائیل کے درمیان بات چیت کی میزبانی کرے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی ہٹ دھرمی برقرار، کہا رفح میں فوجی آپریشن ضرور ہوگا۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر کا کہنا ہے شہریوں کی حفاظت کے بغیر رفح آپریشن نہیں ہونا چاہیے۔ غزہ میں نسل کشی میں سہولت کار نہیں رہ سکتے، اس ظلم پر شدید احتجاج کرتا ہوں۔ زمین کی خلیش مٹانے کے لیے امریکی فضائیہ کے باوردی اہلکار کی خودسوزی کی کوشش۔ واشنگٹن میں اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے پیٹرول چھڑک کر خود کو آگ لگا لی۔ اہلکار فلسطین کو آزاد کرو کے نعرے بھی لگاتا رہا۔ پولیس اور فائر بریگیڈ عملے نے آگ بجھا کر اسے اسپتال پہنچایا، حالت تشویشناک۔ برطانیہ میں انتہا پسندی کا خدشہ بڑھ گیا۔ پہلی بار ارکان پارلیمنٹ کو باڈی گارڈز فراہم کیے جانے لگے۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے فیصلہ اسرائیل حماس جنگ کے تناظر میں بڑھتی انتہا پسندی کے پیش نظر کیا گیا۔ رکن پارلیمنٹ پریت گل کا کہنا ہے اب برطانیہ میں جان سے مارنے کی دھمکیاں ملنا معمول بن چکا ہے۔ گزشتہ روز ٹوری ممبر پارلیمنٹ لی اینڈرسن کو مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیان پر پارٹی سے معطل کر دیا گیا تھا۔ PSL 9 میں آج اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ میچ شام 7 بجے لاہور میں کھیلا جائے گا۔ گزشتہ روز پشاور زلمی نے لاہور قلندرز کو 8 رن سے ہرا دیا۔ ایونٹ کے تمام میچز دیکھیے صرف اے اسپورٹس پر۔
शाहीन की परफॉर्मेंस आज तो बेहतर थी और दूसरे मैचों में इतनी अच्छी नहीं है। आज 7 बॉलर यूज करें। बैटिंग ऑर्डर में देखिए प्रॉब्लम है, आपके पास सिकंदर पड़ा हुआ है, ब्रैथवेट पड़ा हुआ है, आप एहसन को भेज रहे हैं और जानदाद को भेज रहे हैं, सिकंदर रजा को सही तरह इस साल यूटिलाइज नहीं कर रहे। और हर लम्हा पुरजोश में PSL का जुनून उरूज पर। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर बने मेहमान। कहा लाहौर कलंदर्स की कारकर्दगी और इलेक्शन के नताइज दोनों ने हैरान किया। स्टार क्रिकेटर बासित अली ने कहा शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं। शाहीन ने 7 बॉलर्स इस्तेमाल किए, सिकंदर रजा से सिर्फ 1 ओवर कराया। कामरान अकमल कहते हैं लाहौर के बैटिंग ऑर्डर में मसाइल हैं। पेशावर के साइम ने जबरदस्त बैटिंग की, मुस्तफा चौधरी और आदि ने खूब क्या कहे बिखेरे।